ویلکم ٹو دی ریئل ہیلتھ ٹاک سیریز. یہ ہماری تیسری ایپیسوڈ ہے. اف یو ریمبر فرسٹ ایپیسوڈ میں پروفیسر منہاس ڈسکسڈ اباؤٹ دی نور مقدم's کرائسس. سیکنڈ ایپیسوڈ میں ہم نے ڈرگ ایبیوز کے چیلنجز ہماری یوتھ میں جو تھے ان کو ڈسکس کیا تھا. اور تھرڈ ایپیسوڈ میں آج ہم جو ٹاپک سلیکٹ کر کے آ رہے ہیں وہ ہے ہاؤ ٹو سلیکٹ یور پارٹنر اینڈ واٹ از دی رائٹ وے ٹو تھنک. ان ٹاپکس کو سلیکٹ کرنے کے دو تین مقاصد ہیں کہ مینٹل ہیلتھ از دی ریئل ہیلتھ فرسٹ آف آل، اینڈ دین جو سوسائٹی کے اندر ہمارے ایشوز چل رہے ہیں یا جو چیلنجز ہیں ان کو اس طرح سے ڈسکس کیا جائے کہ وہ کمیونٹی کے لیے ہیلپ فل ہوں. 2 سے 3 وجوہات جو اس ٹاپک کو سلیکٹ کرنے کی ہیں وہ یہ کہ ایک تو جو پیشنٹس آج کل اور فیملیز آتی ہیں دے آر ڈسکسنگ کوائٹ اے لاٹ اباؤٹ دی میریٹل ایشوز، پارٹنرز ایشوز ایک، اور دوسرا یہ کہ ہمارے کنٹری میں 60 سے 65% لوگوں میں ینگ لوگ موجود ہیں اور وہ پوٹینشیل ایج گروپ ہیں جو جس ٹائم پہ وہ اپنے ویڈنگ کے پروسیس میں یا پارٹنر کی سلیکشن کے پروسیس میں ہوتے ہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ کنٹری وائڈ اگر آپ دیکھیں کراچی سے ٹو دی نارتھ گلگت اینڈ بلتستان سب لوگوں تک سائیکائٹرسٹ کی یا پروفیشنلز جو کاؤنسلرز ہوتے ہیں ان کی ایکسیس پاسبل نہیں ہے. تو وی وانٹ کہ ہماری ٹاک اور بات سے ان لوگوں تک بھی ہماری ایکسیس کہ ہاؤ ٹو گو اباؤٹ دس امپورٹنٹ تھنگ. مائی نیم از ڈاکٹر محمد عظیم راؤ. آئی ورک ایز کنسلٹنٹ سائیکائٹرسٹ ایٹ انسٹیٹیوٹ آف سائیکائٹری میڈیکل یونیورسٹی میں پبلک ہیلتھ کے کچھ پروگرامس لیڈ کرتا ہوں. تو گوئنگ ود دی فرسٹ کویسچن، دس از ویری امپورٹنٹ کویسچن کہ وائی اٹ از امپورٹنٹ کہ ہم اس شادی سے پہلے اس پروسیس کو پہ بات کریں اور اس کو سمجھیں. شادی ایک ایسا پروسیس ہے کہ اس کے بعد آپ کی زندگی بالکل چینج ہو جاتی ہے، آپ کا رول چینج ہوتا ہے، آپ کے فائنینشیل کمٹمنٹس اور چیلنجز سے لے کے فیملی کمٹمنٹ سے بالکل چینج ہو جاتی ہیں. اور اس پروسیس کو ہسبینڈ اینڈ وائف دونوں کے لیے سمجھنا ود میچورٹی کہ اس پروسیس میں کیا تبدیلیاں ہونے والی ہیں اور ہم نے اس میں کیا کچھ چینجز کو سمجھنا ہے. تو اس بارے میں میریٹل کاؤنسلنگ اور پری میریٹل کاؤنسلنگ کی جاتی ہے ٹو میک یو انڈرسٹینڈ کہ آپ دیکھیں شادی سے پہلے ہر طرح کے تیاریاں کی جاتی ہیں جس میں ہسبینڈ اینڈ وائف دے آل آر ٹرائنگ دیئر بیسٹ کہ وہ بیسٹ سیلون سلیکٹ کریں، وہ اچھے سے اچھے ڈریس کے جو بوتیکس اور ڈیزائنر ڈریسز کو دیکھیں اینڈ دے اسپینڈ ملینز آف روپیز آن دی ویڈنگ. ویئر ایز جو ویڈنگ کا پروسیس ان اٹ سیلف ہے جس کے بارے بعد آپ کی شادی ہیلدی یا ان ہیلدی بن سکتی ہے اس کو ہم سیکھتے ہی نہیں ہیں. سو اس لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس چینج کو اور جو آپ کی ذمہ داریاں جو چینج ہوتی ہیں اس کو سمجھا جائے، اس لیے امپورٹنٹ ہے یہ. آپ کو شادی اپنی پسند سے کرنی ہے یا والدین کی پسند سے کرنی ہے، جس کو آپ جنرلی لو میرج یا ارینج میرج کہتے ہیں، یہ میرا خیال ہے سب سے امپورٹنٹ کویسچن آج کے زمانے میں ینگ لوگوں کے لیے اور پیرنٹس کے لیے یہ بہت بڑا چیلنج اس لیے بنا ہوا ہے کہ پیرنٹس سمجھتے ہیں کہ بچوں کو ہماری سوچ کے ساتھ اور ہماری سلیکشن کے ساتھ جانا چاہیے. ویئر ایز دی چلڈرن ہو آر گیٹنگ دیئر ایجوکیشن ان دی بیسٹ یونیورسٹیز وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے والدین کی سوچیں پرانی ہو گئی ہیں اور ہماری جو تھاٹس ہیں ان کو ویلیو کرنا چاہیے. بٹ آئی تھنک دی ون سنگل آنسر از ناٹ پاسبل ان دس سینیریو کہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اس میں پیرنٹس کو اور بچوں کو کوئی اٹریکشن نہیں بنانی ہے. دے ہیو ٹو میک اٹ پریکٹیکلی پاسبل، فیزیبل، اپروچیبل ان اے وے کہ آپ کا سلیکشن ٹھیک ہو. پیرنٹس کی جو تھاٹس ان کی وزڈم بہت ہیلپ کرتی ہے بچوں کو ان ٹرمز آف سلیکٹنگ دیئر پروسیس. اینڈ سملرلی جو بچوں کے بھی بہت سارے جو تھاٹس آج کل کے پارٹنر کی سلیکشن کے بارے میں آئی تھنک وہ بہت ویلڈ ہوتے ہیں اور پیرنٹس کو ان کو ویلیو کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے. اس میں جو پرابلم یا کویسچن بن جاتا ہے وہ یہ کہ وہ دونوں میں سے ہر کوئی یہ سمجھے کہ آئی ایم امپورٹنٹ اینڈ مائی سلیکشن اینڈ مائی تھاٹ از دی اونلی رائٹ وے ٹو تھنک. اگر ہم اس کو فالو کرنے لگ جائیں گے تو دین ڈیفینیٹلی اٹ از اے پرابلم. سو دیئر فور آئی تھنک گوئنگ along with the wisdom of your parents اور and at the same time انڈرسٹینڈنگ کہ بچوں کے کیا ویلڈ پوائنٹس ہیں ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے.
ایک اور سوال ہے کہ شادیاں فیملیز میں فکس ہوئی ہوتی ہیں، بعد میں فکس ہو جاتی ہیں خاندان میں. دیکھیں فیملی از اے ویری پروٹیکٹیو فیکٹر، جس کے اندر اگر دو میچور پارٹنرز اگر بیکاز وہ فیملی کے کلچر اور ٹریڈیشنز کو جانتے ہیں اور دے نو کوائٹ ویل ایچ ادر، اگر وہ فیملی یا فیملی فرینڈس ہیں، تو اس کے بعد اگر فیملیز یہ ڈیسائیڈ کرتی ہیں کہ وی شوڈ گو فار ان نیو ریلیشن شپ آف گیٹنگ میریڈ ٹو ینگ پیپل، آئی تھنک اس کیس میں تو یہ اچھا ہے. لیکن اگر ہم پہلے سے ان بچوں کو اس ریلیشن شپ میں فکس کر دیں وین دے آر ناٹ میچور، وین دے آر ویری ینگ، تو اور پھر بچوں پہ یہ بھی امپلیمنٹ کریں کہ ان کو یہ اس لیے کیری کرنا ہے کہ یہ بہت پہلے ہم نے زبان دے دی ہے یا اس کو پکا کر دیا ہے، تو اس کیس میں یہ بہت کوئی میچور ڈیسیژن یا اس کو انکریج نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ود دی ٹائم وین دے آر گیٹنگ میچور دے آر گوئنگ ٹو ڈفرنٹ پلیسز فار ایجوکیشن، ٹریولنگ اینڈ مینی ادر ویز. تو پھر ان کو میچورٹی کی ایج تک وہ اس پروسیس کو خود اپنے پارٹنر کو سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے بعد پھر فیملیز کا جو رویہ ہے ان کے لیے ایک پرابلم بن جاتا ہے کہ جی ان کی تو پہلے سے ہم نے بہت بچپن میں بات کر دی تھی اور یہ معاملہ، اینڈ دین اٹ بیکمز ویری کمپلیکس، کیونکہ پیرنٹس کی جو ٹریڈیشنز یا فیملی کی ٹریڈیشنز کے حساب سے وہ چلنا چاہتے ہیں کہ جی وی شوڈ فلفل آور ورڈس، وی شوڈ کیری آور ورڈس، ویئر ایز جو ینگ کپل ہے اس کے لیے وہ اگر جب ریڈی نہ ہو تو پھر مشکل ہو جاتی ہے. جو پہلا سینیریو جو ہم نے کہا ہے کہ اگر فیملی میں دو لوگ اپنے میچورٹی کے ٹائم پر وین دے آر ان دی رائٹ ایج گروپ آف گیٹنگ میریڈ اگر وہ سلیکٹ کریں تو دس از رائٹ وے ٹو گو، ویئر ایز اگر آپ پہلے سے فکس کریں اس چیز کو جب وہ میچور ہی نہیں ہوتے اور پھر ایک خاندان کی کاسٹ ہم دوسرے خاندان سے پوری کرا رہے ہوتے ہیں، دین اٹ بیکمز اے پرابلم. جی نیکسٹ کویسچن جو بہت امپورٹنٹ ہے کہ لڑکا یا لڑکی کو کس وقت شادی کرنی چاہیے اور کتنا ان کو اپنے اس ڈیسیژن کو پرولونگ کر دینا چاہیے یا ڈیلے کر دینا چاہیے. جنرلی آج کل جو ٹرینڈز ہیں کہ جو خاص کر چیلنجنگ فیلڈس میں جیسے میڈیکل ڈاکٹرز یا جو ڈاکٹرز ان فلاسفی پی ایچ ڈی لوگ کر رہے ہوتے ہیں، اس پروسیس کے اندر ٹو اچیو سرٹن گڈ تھنگس وہ اپنی شادی کو بہت انیوژلی پرولونگ کرتے جاتے ہیں، which I think is not a very good idea. یہ جو ونڈو ہے آپ کے پاس ایک حد تک اس کو پرولونگ کر سکتے ہیں، انیوژلی پرولونگ نہیں کیا جا سکتا، اور خاص کر فیمیلز کے کیس میں یہ اور بھی زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے کہ جب سرٹن ایج گروپ کے اندر زیادہ چانسز اور زیادہ اچھے آپ کی پارٹنر سلیکشن ہو سکتی ہے اور ہم اس کو پرولونگ کیے جائیں تو یہ اچھا نہیں ہے. اگر آپ مجھ سے بلیک اینڈ وائٹ میں پوچھیں تو آئی وڈ سے کہ فار گرلز 20 to 32 years از اے گڈ ونڈو، اور فار بوائز 25 to 35 years کی جو ونڈو ہے اف دے فیل گڈ انف ٹو گو ود دی میرج، آئی تھنک یہ بڑا اچھا ہے. لیکن بہت زیادہ پرولونگ کرنا یا جلدی کرنا اس معاملے کے اندر از ناٹ گڈ، یعنی کہ ہم اس کیس میں اپنی پرسنل لائف کی سیکریفائس دے رہے ہوتے ہیں اپنی پروفیشنل لائف کے لیے، وچ آئی تھنک از ناٹ something which we should encourage. اس ٹاک کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہے کہ جو ہم پرنسپلز آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں وہ کوئی فرسٹ اینڈ فائنل ہیں. اف دے کیری سم لاجک اینڈ میننگ تو آپ اس کو فالو کر سکتے ہیں، اور بیسکلی اس سے یہ نہیں ہوگا کہ ہم بالکل اپنے ڈیورس ریٹ کو کہیں بہت نیچے لے آئیں گے یا اس میں، بٹ دا پوائنٹ اونلی از کہ اگر کوئی ایکسپرٹ ڈرائیور وین ہی از ڈرائیونگ دی کار تو اس کے ایکسیڈنٹ کرنے کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو ایک اگنورینٹ پرسن جو روڈ پہ آ جائے اس میں یا تو وہ چھوٹا ایکسیڈنٹ یا بڑا ایکسیڈنٹ واٹ ایور دا کیس میں بھی، وہ چانسز ہم نے بہت ہائی کر لیے ہوتے ہیں. تو دیٹ از اونلی اباؤٹ اٹ کہ آپ اس کو لرن کریں کہ ہاؤ ٹو ہیو دی میرج سلیکشن اینڈ دین ہاؤ ٹو کیری دس ود یو. جی ایک بہت ہی پینفل کویشچن لوگ کرتے ہیں کہ جی ڈاکٹر صاحب وی وانٹ کہ اب یہ شادی ڈیزالو ہو جائے، ختم ہو جائے، کیونکہ اب اٹ از ناٹ ورکنگ اینی مور. ڈیو ٹو ڈفرینٹ کلچرل بلیفس دونوں فیملیز کے جو ٹریڈیشنز ہوتی ہیں، ویلیوز ہوتی ہیں، ان کا اگر ٹکراؤ اس قدر بڑھ رہا ہے یا ایون دونوں پارٹنرز کا بھی ان کی دے آر ناٹ ایبل ٹو کیری دیم سیلوز ٹوگیدر، تو پھر ایک سٹیج ایسا ضرور آتا ہے جس میں
لوگوں کو جیسے پیشنٹس آ کر جب پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب وی آر ناٹ ایبل ٹو کیری دس ریلیشن شپ اینی مور، تو آئی ووڈ سے کہ اس میں رائٹ پروسیس کو انوالو کرنا از ویری امپورٹنٹ. آپ کی فیملی میں اکثر ایسے وائز لوگ آپ کے پیرنٹس، آپ کے انکلز کی فارم میں موجود ہوتے ہیں جو آپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں کہ اب یہ ہم شادی کو کیری کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. اور وین دے آر ان سیریس ٹربل آئی ووڈ سجیسٹ کہ پلیز ڈونٹ ہیزیٹیٹ ان کانٹیکٹنگ دی رائٹ پروفیشنلز، جس میں وہ آپ کو الاؤ کریں اور سمجھائیں اس پروسیس کو کہ جی اب یہ شادی کو کیری کرنے کے نقصانات زیادہ ہیں بجائے یہ کہ ہم اس کو گاڈ فاربڈ ختم کر دیں. تو اس میں ضرور پیشنٹس کو یا فیملیز کو ایڈوائز کیا جاتا ہے کہ اب یہ وہ پوائنٹ آ گیا ہے کہ آپ اس کو کیری نہ کریں. تو یہ بھی ایک ایسا سیڈ کمپوننٹ ہے اس ساری میرج کے ریلیشن شپ میں جس کو ہمیں سم ٹائمز بتانا پڑتا ہے. تو پلیز ڈونٹ ہیزیٹیٹ ان آسکنگ اینڈ سیکنگ فار دی ہیلپ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ یو نیڈ ہیلپ. تھینک یو.